شام نے اپنا پیراہن رات کے حوالے کیا۔ رات 3 بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھی اور بستر ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کوٹ اور جوتے اس نے کیسے پہنے اسے معلوم نہیں ہوا، اور وہ کمرے کے باہر بھاگی اور بیرونی دروازے کو پار کیا جو ان لاک تھا، اور تیزی سے شیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی سائیکل نکالی۔ ابھی وہ اس پر بیٹھ ہی پائی کہ سادھنا کی آواز اس کے پیچھے سے آئی، امراح کہاں جا رہی ہو؟ وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور اس کی سانسیں قابو میں نہیں آ رہی تھیں کہ اس نے سادھنا کی طرف دیکھا، پھر خود کو اور سائیکل کو۔ اینسلم ہال میں آگ لگی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے کسی سیلاب کی طرح نکل رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سادھنا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے اب وہ چونکہ اور یاد کرنے لگی۔ ہاں، کس نے بتایا؟ سائی نے یا کال نے؟ وہ خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی اور پھر سائیکل کو واپس رکھا اور اپنے گال رگڑے اور گھر کے اندر قدم بڑھا دیے۔ اس نے خواب دیکھا تھا یا کچھ اور تھا؟ اس نے آگ لگی دیکھی تھی۔ وہ سادھنا کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ بتاؤ امراح، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے امراح کا شانہ ہلایا۔ کسی نے نہیں، میرا وہم تھا شاید۔ سادھنا بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ امراح، ہال میں واقعی آگ لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے ویرا مجھے بتا کر اس طرف گئی ہے۔ سادھنا نے اس کا گال چھو کر کہا۔ تو ویرا جا چکی ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی اور ان دعاؤں کو دہرانے لگی جو تاعمر اسے آلیان کے لیے دہراتے رہنا تھیں۔ پھر اس نے سائی کو فون کیا اور حال احوال پوچھا۔ وہاں سب ٹھیک تھا، حادثاتی آگ تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ امراح نے فون بند کر دیا تو سائی آلیان کے پاس آیا۔ کسی نے امراح کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن اسے معلوم ہو گیا۔ اگر فون پر تم اس کی آواز سن لیتے تو کانپ جاتے آلیان۔ تم اسے خود سے الگ ہی رکھو، لیکن اسے ناپسند نہ کرو۔ اسے ایک ایسے شخص کا مشورہ مان کر اس پر عمل کر لو جس نے اب تک کی عمر میں سب سے بے لوث محبت ہی کرنا سیکھا اور سکھایا ہے۔ سائی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آلیان کی آنکھوں کی پتلیاں جلملا گئیں اور وہ سائی کے پاس سے اٹھ آیا۔ غصہ، انا، دکھ، پچھتاوا، بے رحمی، وہ ان سب کا ملغوبہ بن گیا تھا۔ وہ آج جو بن گیا، اس نے ایسا بننے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تک جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ بیک وقت بے رحم اور رحم دل انسان بن گیا تھا، ظالم اور معصوم، جلد باز اور صابر، ذہین اور سودائی، آسان اور مشکل۔ وہ اپنی ذات کو بھول بھلیوں اور اپنے فیصلے کی گرداب میں پھنسا چکا تھا۔ وہ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بن گیا جس کے پاس سب ہوتا ہے، بس اپنا آپ ہی نہیں ہوتا، جو سب کچھ ڈھونڈ نکالتا ہے سوائے اپنے۔ ہاٹ راک میں اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر ٹھہر گئی جس نے سرخ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ڈانس فلور پر ایسے ناچ رہی تھی جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، کوئی اسے باہوں میں تھام کر گھما رہا ہے۔ آس پاس والوں نے اسے پہلے لڑکی کا ایک مذاق سمجھا، پھر اس کی سنجیدگی اور کمال فن دیکھ کر انہوں نے مذاق کا پہلو ترک کر دیا۔ ڈانس فلور پر باقی سب رک کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکیلی ویسے ہی مہوے رقص رہی جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ مہوے رقص ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر کمال معصومیت۔ لڑکی کے انداز میں ایسی بے خودی تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ سب اسے بہت فرصت سے دیکھ رہے تھے اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رقص روک دے۔ ایسے رقص قسمت میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب نے اپنی حرکت کو جامد کر لیا کہ مبادا کوئی آواز ہو اور وہ چونک جائے۔ کچھ دیر گزری، اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ مسکرائی جیسے ملاقات محبوب تمام ہوئی بخوشی، اور وہ ڈانس فلور سے ہٹ گئی۔ وہاں موجود ایک شخص اس کی کیفیت سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا، وہ آلیان تھا۔
کچھ دن پہلے وہ کیفے کے سٹور میں آیا تھا اور سٹور میں آ کر باہر جانا بھول گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور کتنا ہی وقت گزار دیا۔ وہ تب چونکا جب اس کا فون بجا۔ ویرا نے اسے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ ویرا کی آواز اسے واپس لے آئی اور وہ اس سے خائف بھی نہیں ہوا۔ ویرا سے زیادہ سمجھدار لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ جلد برا نہیں مانتی تھی۔ اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ دل دکھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ اس نے ایک بار اسے بادام کیک بنا کر کھلایا تھا اور وہ بیچاری خاموشی سے کھا گئی تھی۔ بچے ہوئے آخری ٹکڑے کو کھانے پر آلیان کو معلوم ہوا کہ اس نے اس سے بدمزہ کیک ساری زندگی کبھی نہیں بنایا ہوگا، اور امراح نے بادام کیک بنانا سیکھ لیا تھا۔ اس نے وہ کیک سادنا کے لیے بنایا تھا، اس کی سالگرہ کے لیے۔ سادنا اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، اس سے بھی کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ ویرا نے اخبار کے دفتر میں باقاعدہ جاب کر لی تھی اور وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی۔ امراح کا خیال تھا کہ ویرا بہت اچھی صحافی بن سکتی ہے۔ ویرا اسے اپنے آفس بھی لے کر گئی تھی اور وقت نکال کر وہ اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر مانچسٹر گھماتی رہتی، اور ایک بار وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہل قدمی کرنے لگی۔ امراح کا دل افسوس سے بھر گیا۔ سعید ٹھیک کہتا ہے، سب اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، یہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہ ویرا کو بتا دے کہ آلیان اس کے لیے کیا ہے تو ویرا شاید بہت آرام سے آلیان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے، لیکن اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ آلیان کے باپ کی آمد سے ویرا واقف ہو چکی تھی، لیکن اسے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امراح نے وہ سب کیا تھا۔ اسے بہت اوپر اوپر کی عام سی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ سادنا، کال، سائی، لیڈی مہر، کسی نے بھی دوبارہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آلیان امریکہ گیا تھا تو ویرا کو ہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شارلٹ کے گھر گیا تھا۔ آلیان اور ولید البشر کی ملاقات کیسی رہی، اس نے یہ بھی معلوم کرنا نہیں چاہا تھا۔ لیڈی مہر نے اسے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ آلیان سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ویرا سے بہت کم بات ہو پاتی تھی اس کی، رات کو بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ جا نہیں سکتی تھی۔ ویرا کی اسٹڈی ٹف تھی، اس لیے اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ امراح نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے پہلے اپنی اسائنمنٹس بنانا سیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کام ہی کیا تھا۔ یونی میں اس کے بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے دوست اسے ڈھونڈتے اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گم ہے، نظر کیوں نہیں آتی، اس کے ایشین فلیگ نے لہرانا کیوں چھوڑ دیا ہے، اور اس کی سائیکل آج کل کسی کو گھرا کیوں نہیں رہی، اور اب ریس کب ہوگی کال کے ساتھ، بلکہ اب تو فٹ بال میچ ہونا چاہیے کال کے ساتھ۔ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی کہ جیسے اس نے ورلڈ سائیکلنگ کا میڈل جیت لیا ہو۔ بہت بڑی تعداد آئی تھی اسٹوڈنٹس کی ریس دیکھنے، وہ سب امراح کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ اتنی اہم تھی امراح ان کے لیے، اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے۔ دائم نے نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا، لیکن وہ بار بار کے اصرار پر بھی نہیں گئی۔ اخبارات میں ویرا کے آرٹیکلز دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ وہ ان آرٹیکلز کو پڑھتی اور ان کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانی شروع کر دی۔ اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اب حقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کیا کرتی تھی، ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں اب تک نہیں ملی تھی۔ اس نے کال کو چھرا لگوایا تھا کہ امراح ہر حال میں جیت جائے۔ ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی خاص تھی، وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی۔ جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور امراح واقعی میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ احتتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا، کتنا بھی خوشگوار ہو، دکھی کر جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پر آری چلا جاتا ہے۔ سب ختم ہو رہا تھا، سب۔
فارغ وقت میں وہ البم بناتی رہتی، کال، ویرا، سائی اور آلیان کی مختلف تصویریں کاٹ کاٹ کر چپکاتی رہتی، ساتھ ان کی کئی باتیں لکھتی جاتی۔ ایما برتھ ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھیں وہ سب اس نے حاصل کر لی تھیں۔ ہال میں ہونے والے ایما برتھ ڈے پارٹی ڈرامہ کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھیں، جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا، سائی ایما کی ماما اور شاویز ایما، اور وہ سب کال پر قہر بن کر برس رہے تھے اور باقی ہال میٹس ہنس ہنس کر مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اس نے اس البم میں اپنا سارا جہاں سمیٹ لیا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنستی اور روتی رہی، اور وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ لیڈی مہر کو بھی کہانیاں سنانا اس نے بند نہیں کیا تھا، اسے آخرکار خود سے کہانی بنانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کی پسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانیاں بنا کر سنا دیے، جسے بہت پسند کیا گیا۔ اینون البتہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیوں مسئلہ ہے، یا فلاں تایا جی، یا دادی جی، یا ابا جی کو، اور آخر پھپھو جی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کیوں نہیں کر دیتی، اسی لڑکے سے کیوں، اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی، اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے مر گئے۔ نشست گاہ میں آتش دان کے پاس ویرا کے علاوہ سب ہوتے۔ کرسمس آنے والی تھی تو لیڈی مہر کے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے تحائف بھی پیک کیے جاتے۔ ایک پہاڑ تھا تحائف کا جو انہیں پیک کرنا تھا۔ وہ اور سادنا مل کر ان تحائف کی خریداری بھی کرتے جو لیڈی مہر کو پسند آئے۔ آلیان جاب پر جانے سے پہلے گول دائرے کی صورت سائیکل چلاتا ہی جاتا، خود کو چکروں میں لے لیتا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر چکر آنے لگتے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ کال اور وہ ایک ساتھ واپس آتے اور کسی نہ کسی ہال میٹ کے کمرے میں گھس جاتے، پیزا منگواتے، فلم دیکھتے اور 2 گھنٹے سو کر یونی آ جاتے، اور کلاس میں اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے پائے جاتے، اور ایسے ہی اونگ رہے ہوتے کہ شاویز نے دونوں کی ناک کے نتھوں میں 2 عدد پینسلیں اڑس دیں اور تصویر کھینچ کر دی ٹیب مانچسٹر بھجوا دی۔ امرا نے وہ تصویر دیکھی تو بے احتیاط ہنس دی اور تصویر کو محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف آلیان نے خوب جم کر خریداری کی چھٹیوں میں ٹور پر جانے کے لیے۔ تم کتنا بدل گئے ہو، کتنی فضول چیزیں اٹھا لائے ہو، سائی نے اس کی خریداری دیکھ کر کہا۔ ہاں، تاکہ اگلی بار ولید مجھے دیکھے تو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں بک سکتا ہوں، کیونکہ شاید میں نے خسرت زدہ زندگی گزاری ہے۔ چیریٹی کے لیے فضول خرچی نہیں کرتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے فضول خریداری کر رہے ہو، نیکی ضائع کر رہے ہو، سائی نے تعصب سے کہا۔ نئی خریدی گئی شرٹس کو اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے آلیان کے ہاتھ رک سے گئے۔ میں بہت برا ہو گیا ہوں، ولید البشر جیسا؟ سنجیدگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سائی سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کیا کیا سوچنے لگے ہو آلیان؟ اس نے نرمی سے کہا۔ کال آیا، ساری خریداری کو دیکھا، 2 شرٹس اٹھائیں، 1 جوڑا جوتے، 1 ہوڈ، اور اپنے کمرے کی طرف یہ کہتے بھاگ گیا کہ کرسمس کا گفٹ میں الگ سے لوں گا۔ کرسمس کی چھٹیوں سے چند دن پہلے فٹ بال میچ کی دھوم مچی اور کافی زور و شور سے اس سے متعلق خبریں سنی گئیں۔ فریشر اور آلیان کال کی 2 ٹیموں کے درمیان میچ تھا۔ آپس میں انہوں نے انعامی رقم بھی طے کی تھی۔ کال امرا کے پاس آیا۔ ہمارا میچ ہے، ٹیم کا حصہ بننا ہے تمہیں۔ مجھے کھیلنا آتا ہے، نہ مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ تمہیں صرف بھاگنا ہے، برف پر بھاگ لو گی نا، ورنہ گرتی رہنا۔ گول کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ڈیفنس۔ تم بہت انجوائے کرو گی امرا۔ میرا خیال ہے تمہیں مجھے فوراً ہاں کہہ دینی چاہیے۔ میرا نہیں خیال۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی تھی۔ دیکھنے آؤ گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں۔ وہ بلا وجہ کتاب کا کونا مڑوڑنے لگی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی دوست رہے ہیں۔ یاد ہے سب۔
اور یہ بھی کہ وہ سب کبھی تھا۔ میں تمہیں برف میں دبانا چاہتا ہوں، مجھ میں اب برف میں دبنے کی طاقت نہیں رہی، تم مجھے زمین میں دفنا سکتے ہو۔ آخر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے؟ اس نے اس کے آخری بات کے اثر کو زائل کرنا چاہا۔ آخر تم ہر لڑکی کو دور کیوں بھگا دیتے ہو؟ اتنا اچھا تو ہوں میں؟ اس نے منہ لٹکا لیا اور پھر ایک دم ہنس کر بولا، اب تو آؤ گی نا؟ امراہ نے نہ میں سر ہلایا۔ تمہاری آفر کا شکریہ، لیکن میری طرف سے معذرت۔ تم ایک الجھا سوال لگنے لگی ہو، بالکل آلیان کی طرح، چڑھ کر کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ آلیان؟ اس نے اس نام کی سرگوشی ایسے کی جیسے کوئی جرم کر رہی ہو۔ کال کو جاتے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے، وزنی فائل اس کے سر پر دے مارے اور کہے، ہاں بڈی، میں ضرور کھیلوں گی، ہم فریشر کو ہرا دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہ کر سکی۔ ویرا نے بھی اسے منانا چاہا میچ کے لیے، لیکن اس نے طریقے سے اسے منع کر دیا۔ اینون گئی تھی اور اپنے موبائل سے اسے میچ دکھا رہی تھی۔ اس میچ کی دھوم مچی تھی، وہ برف پر بھاگ رہے تھے، گر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایما بھی فریشر کی ٹیم کا حصہ تھی اور کال نے اتنی بار اسے برف پر گرایا کہ بیچاری کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ فرسٹ ہاف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چلی گئی۔ تینوں گول آلیان نے کیے تھے اور وہ برف پر ایسے بھاگتا رہا جیسے زمین کو روند ڈالنا چاہتا ہو، اور فٹ بال کو اس نے ایسے پیروں کے نشانے پر رکھ رکھ کر اچھالا جیسے سنگ باری کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہتا ہو۔ آلیان، کال کی ٹیم جیت گئی۔ اس رات اسے پھر نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا۔ اسے آلیان، ویرا، کال کے پرجوش نعرے رات بھر سنائی دیتے رہے۔ وہ اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہی۔ نیند کی گولیاں بھی نیند لانے میں ناکام ہو گئیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے بستر پر اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اور میچ کی ریکارڈنگ نکال کر آلیان کو برف پر گرتے اٹھتے فٹ بال کی طرف لپکتے دیکھنے لگی۔ اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ اب اسے صرف پڑھنے سے ہی سروکار نہیں رہا۔ ایک آلیان میں کتنے ہی نئے انسان گھس آئے ہیں۔ اور پھر کرسمس کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اور سب جانے لگے۔ مانچسٹر راج ہنسوں سے خالی ہونے لگا۔ ہمارے ساتھ چلو امراہ، سائی نے اس کی منت کی۔ مجھے نہیں جانا، دادا نے منع کیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاں، پھر سچ یہ ہے کہ مجھے نہیں جانا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا، جسے دیکھ کر سائی افسردہ سا ہو کر خاموشی سے چلا گیا۔ ویرا نے بھی اسے ساتھ چلنے کو کہا کہ ان 6 لوگوں کا گروپ جا رہا ہے، وہ بھی چلے، لیکن اس نے بہت عام سے انداز میں پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا نا ایک ساتھ ہونے کا، شاید یہ آخری چانس ہے۔ اس نے ویرا کو مسکرا کر دکھا دیا، لیکن ساتھ پھر بھی نہیں گئی۔ آلیان، کال، سائی، ویرا، شاویز اور ان کا کوئی دوسرا مشترکہ دوست مل کر جا رہے تھے۔ لیڈی مہر نے سائی کو بلا کر ہدایت دی تھی کہ ہر وقت آلیان کے ساتھ ساتھ ہی رہنا۔ اسے ان سب کے جانے کا انتظار تھا۔ اسے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا، اور جب وہ سب چلے گئے تو وہ یونہی آ گئی۔ برف جدائی کی پیغامبر ہے، یہ بہار کے درمیان حائل ہے۔ آسمان سے یہی پیغامبر نازل ہو رہا ہے۔ کسی سل گرفتہ پری کی فراق دیدہ انگلیوں سے نکلتے بربط کے ساز کی مانند دھند اپنی دل ربائی کے قصے بیان کرنے سے زیادہ فراقیہ قصوں پر رونے پر قائل ہے۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی کی سڑک پر آئی، دھند نے درد بنا کی طرح اس سے لپٹ جانا ضروری سمجھا۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکی تھی۔ وہ اس کی بیرونی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان دیواروں پر ہاتھ رکھ دیے جن کے ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ساری دیواریں چھو ڈالیں اور وہ درختوں کے پاس آ گئی جن کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے، اس حصے میں جہاں کبھی وہ بیٹھے تھے، ان کونوں میں جہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھا کرتا تھا اور کافی پیا کرتا تھا۔ وہ نظروں سے ان جگہوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ اب اسے ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا، اس لیے اس نے اپنے گیلے گال صاف نہیں کیے۔
جب سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا اس نے اس سے فاصلہ رکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس سے بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب اس عہد کا حصہ تھا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اسے اور تکلیف نہیں دے گی، لیکن اپنے لیے وہ اور تکلیف اکٹھی کرنے یہاں اس کے تصور سے لپٹنے آ گئی تھی۔ سفید مانچسٹر میں خون آلود یادیں اپنی بنیادوں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور زندگی نے اس کے اشکوں پر ترس کھا کر پیچھے کی طرف اپنی سواری موڑ لی۔ تان سین نے چراغاں کرنے کے لیے دیپک راگ کی چوکڑی جمائی۔ سفید دھند میں جگنو ٹمٹمانے لگے اور آسمانی مرگولوں کو چاک کرتا آلیان اس کی طرف بڑھنے لگا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے۔ لیکن اب اسے اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ اس کی طرف آئے، اور وہ آ رہا تھا۔ جو حقیقت میں واقع نہ ہو سکے وہ قرب کی چاہ کروا لیتی ہے۔ وہ ایڑی کے بل گھوم گئی اور اس نے ہر طرف سے اسے اپنی طرف آنے دیا۔ اسے اس خواب کے سراب ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ آلیان، اس نے سرگوشی کو جھٹکا اور آواز کو بلند ہو جانے دیا۔ وہ یونی محراب کے پاس تھی، اس محراب کے پاس وہ کمر ٹکا کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اس نے اس مقام پر اپنے گال رکھ دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو تھام لیا۔ بے اختیاری بے خودی کی خمجولی ہے، اور یہ دونوں خمجولیاں محبت کی صفوں میں اول ہیں۔ اس کی بے اختیاری نے اس کی خوشبو کو جا لیا اور بے خودی اس خوشبو میں جھومنے لگی۔ ایک بچہ اپنی ماں کو نظم سناتا ہوا فٹ پاتھ سے اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے اپنی حالت میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ارخواس سے مبرا ہستیوں نے جانا کہ محبت کی عبادت کی جا رہی ہے۔ پھر وہ اسی کے انداز میں کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ زندگی کی سواری نے ان سب یادوں کو اس کے پاس اتارنا شروع کر دیا جو مطلق العنان بنی اس کی ذات پر حکمرانی کرنے پر نازا تھی۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے، تمہیں تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے ایک ایک منظر کو دہراتی رہی۔ لاہور خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس سب نہیں رہا، تم جو یہاں ہو۔ امراہ دیکھو، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ محراب کے ساتھ ٹکی کھڑی امراہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ کر لاؤ، امراہ اسے جواب دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بورڈز ہوں گے، ضرور ہونے چاہیے۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ ساری ڈریگن پریڈ محراب کے سامنے سجی کھڑی تھی اور اس میں وہ مسکراتی کھڑی تھی۔ ایک بورڈ تم بھی تیار رکھنا، اس نے اس کے گال چھو کر کہا۔ وہ تو میں نے کب سے تیار کر لیا، کہہ کر وہ پریڈ میں بھاگ گئی اور وہ اس کا نام لیتے اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی امراہ؟ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ساری پریڈ ان کے گرد اکٹھی ہونے لگی، سارا ہجوم ان دو کے گرد سمٹ آیا۔ چینی ساختہ ڈرموں کی کتاریں سجا دی گئیں اور سرخ لباس پہنے لڑکوں نے ڈرم سٹک کو ہوا میں بلند کر لیا۔ ہاں، اس نے وہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی جو تاعمر نہیں سجنے والی تھی۔ شاید سرخ لباس والوں نے اپنے اٹھے ہاتھوں کو ڈرموں پر بے قابو ہو جانے دیا۔ رنگ پھیل گئے، خوشبو بکھر گئی، چراغ جل اٹھے، دن سج گیا، بہار نکل آئی۔ ایک امراہ اور ایک آلیان کے گرد پریڈ دائرے میں چکرانے لگی۔ تو ان کی بہار کا محض وہ تھے۔ ہاں، اس بار ان کی بہار کا محض وہ تھے، مشرق کی سندری اور مغرب کا سلطان۔ امراہ نے ہاتھ پھیلائے اور کچھ برف اس میں اکٹھی کی اور اس مٹتے بنتے حویلے کی طرف اچھال دی جو وہاں نہیں تھا، اور صرف وہاں ہی تو تھا۔ تم اتنی دیر سے آئے آلیان؟
اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کی تھوڑی کو چھو کر اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا نہ کرتی؟ ہونٹ کا کونا دبا کر اس نے کہا۔ میں ایک برا انسان ہوں، میں نے تمہیں انتظار کروایا۔ دیکھو آلیان، تمہارا مانچسٹر برف میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے سفید مانچسٹر کی طرف ہاتھ کیا۔ دیکھو ذرا، میرے مانچسٹر کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ لی۔ مجھے امراح کہتے ہیں۔ کون نہیں؟ اپنی ناک چھڑوا کر اس نے اس کی ناک پکڑ کر کہا۔ کیا میں تمہارے لیے برف اکٹھی کر دوں امراح؟ اس نے اس کے منہ کے سامنے آ کر پوچھا۔ ان دونوں کی آنکھوں نے طویل سفر طے کیا جس کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ برف کیوں؟ تاکہ تم اس سے اپنی پسند کا گھر بنا لو۔ بلکہ آؤ چلو یہاں بیٹھ کر گھر بناتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے برف کے ڈھیر کے پاس لے جانے لگا۔ نہیں آلیان، تم یہاں میرے پاس کھڑے رہو، کہیں مت جاؤ، وعدہ کرو کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس کی آواز میں سارا بچا کچا درد سمٹ آیا۔ دونوں ایک ساتھ جڑے محراب میں دبکے تھے۔ ان کے سر ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنی لکیروں سمیت ایک دوسرے میں مدغم ہو گئیں۔ نہیں جاؤں گا، اس نے اس کے گال پر پھونک ماری اور عرب کی ریت نے اڑ کر آمنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سیاہ چگے میں لپٹے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اس نے زمین پر سجدے کے لیے تیار کیا۔ وہ محمد بخش کے لیے خدا سے اس کی ساری رحمتیں مانگنے والی تھی اور پھر وہ خود کو خدا کے حوالے کر دینے والی تھی۔ آمنہ ایک درویش صفت عورت اس مرد سے دستبردار ہونے جا رہی تھی جس سے وہ وابستہ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردوں پر محمد بخش کو پایا۔ اس نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھاڑ دیں۔ آلیان نے امراح کی۔ اگر میں برف ہوتی تو تمہارے قدموں پر گرتی۔ تم برف ہوتی تو میں بھی برف ہوتا۔ مجھے وہی ہونا ہے جو تمہیں ہونا ہے امراح۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پر رکھ کر کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یارم یارم، وہ گنگنانے لگی۔ مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہو امراح۔ ناک پھر اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیسا راز؟ یہی زندگی کیا ہے، زندگی امراح ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر اسے آنکھیں کھول دینی پڑی اور ان کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا پڑا۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے کئی پہر بیت چکے تھے، پھر بھی وہ وہاں تاعمر کھڑی رہنے پر بضد تھی۔ دادا نے اس کی منت کی کہ وہ بھی کہیں گھومنے چلی جائے، خود کو مانچسٹر کے طلسم سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ سامان باندھ کر اینون کے پیچھے فرانس چلی گئی۔ اس کے ساتھ گھومنے میں مصروف رہی، نئے سال کے جشن کو دیکھتی رہی، لوگ کیا کیا کرتے رہے تھے۔ امراح نے اپنی ہتھیلیوں کو مسلا۔ یہ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ آلیان نے آسمان پر بننے مٹنے والے رنگوں کو دیکھا اور نظریں ہٹانے میں ناکام رہا۔ اس پر تھکن سی سوار ہو گئی۔ رات تو ابھی ہوئی تھی۔ اس کے آگے کھڑے کول، ویرا، سائی اچھل کود کر رہے تھے۔ آلیان بس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سب سے نظریں بچا کر اس نے کہیں دور نکل جانا چاہا۔ کہاں جا رہے ہو آلیان؟ ویرا نے پوچھا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا۔ اس نے جھوٹ بولا اور تیزی سے ہجوم میں خود کو گم کر لیا کہ ویرا اس سے لپک کر نہ آ لے۔ وہ چلتا رہا اور میڈرڈ کے ایک گمنام سے چھوٹے سے کیفے میں بیٹھ گیا۔ وہ کافی کی کتنی پیالیاں پی چکا تھا، وہ گنتی بھلا چکا تھا۔ اس نے اپنا سر لکڑی کی میز پر رکھا تھا اور نظریں گلی میں ساز بجاتے اس نوجوان پر ٹکا دی تھی جس کے سامنے کئی بچے اور بوڑھے ناچ رہے تھے۔ اتنے بھدے ساز اور آواز پر یہ سب کیسے ناچ سکتے ہیں؟ اور آخر وہ کیا وجہ ہے جو انہیں ایسے ناچنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔
سانس کا تار ٹوٹا اور اسے ایک تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ اچھا، تو سانس اس کے لیے رکا اور تار یوں ٹوٹا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے سر کا رخ بدل لیا اور اس بار اس کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے لیمپ پوسٹ پر جا پڑی جو کبھی روشن ہوتا ہوگا۔ ویرا کو جب اس کے فرانس جانے کا معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ بہت سخت ناراض تھی۔ تم نے فرانس نہیں جانا تھا اور مجھے فرانس دیکھنا تھا۔ وہ اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ تم کہتی تو ہم فرانس چلے جاتے۔ تم نے تو کہا تم نے جانا ہی نہیں ہے۔ تم 3-4 بار فرانس جا چکی ہو، میرے ساتھ پھر سے جاتی تو تمہارا ٹور خراب ہو جاتا۔ تمہارے ساتھ ہوتی تو اس بار فرانس دیکھنے کا مزہ آ جاتا۔ ویرا نے منہ پھلا لیا۔ سائی اس سے اتنا ناراض ہو گیا کہ ہفکی کی زیادتی سے اس سے بات ہی نہیں کی۔ امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانات کی تیاری کے لیے وہ علی لرننگ نہیں گئی۔ اس نے گھر میں ہی تیاری کر لی اور دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اس کا رزلٹ اچھا رہے۔ سب کتابوں میں گم ہو گئے، کال تک لائبریری میں پایا جاتا۔ البتہ ایما کو علی لرننگ میں زوردار کرنٹ کا جھٹکا دے کر اسے فلور پر لڑکھڑا کر اس نے اس کے دائیں ہاتھ میں فریکچر کروا دیا اور کوئی بھی زندہ یا مردہ ثبوت نہ چھوڑا جو یہ ثابت کر سکے یہ سب اس نے کیا ہے۔ ایما نے انگوٹھی اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ اسے ہی کہیں اٹھا کر دے مارنا چاہتا تھا۔ آلیان کبھی کبھی علی لرننگ میں ایسے ہی گشت کرتا پایا جاتا تو کال اسے گھسیٹ کر اسٹڈی روم میں لے کر جاتا یا کبھی دور سے ہی چلاتا، تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہو جائے تو اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جانا۔ امتحانات ہو گئے اور رزلٹ بھی آ گیا۔ چوتھا اور آخری سیمسٹر شروع ہو گیا۔ وقت نے اپنی تنابیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور وہ خلاف توقع سست روی سے گزرنے لگا۔ زندگی ایسی اداکارہ بن گئی جو میک اپ اتار کے اگلا سوانگ رچانے سے پہلے پرسکون بیٹھے رہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھ گود میں ہوں اور وہ بڑی بے دردی اور بے حسی سے اپنا دھلا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی ہو۔ شٹل کاک میں لیڈی مہر کے ایک ساتھ 4 بچے آ گئے تھے۔ ڈینس اور مارک 2 دن رہ کر چلے گئے تھے جبکہ شارلٹ اور مورگن رہ گئیں۔ جارڈن آیا ہے؟ اینون نے شارلٹ سے ملتے ہی پوچھا۔ نہیں، شارلٹ پوری جان سے کہکا لگا کر ہنسی۔ ویرا کو آلیان کی فیوچر وائف کی حیثیت سے لیڈی مہر نے ان سے ملوایا۔ ہفتے کے دن شارلٹ اور مورگن آلیان کو ساتھ لے کر سائیکلوں پر مانچسٹر کی سڑکوں پر نکل پڑے اور ان دونوں نے آلیان کی جیب میں 1 پاؤنڈ نہیں رہنے دیا۔ تینوں کی آپس میں اچھی دوستی تھی اور رابطے میں رہتے تھے۔ تم مانچسٹر میں شادی کرو گے یا روس میں؟ ریسٹورنٹ میں آرڈر کرتے آنکھ مار کر شارلٹ نے پوچھا۔ مجھے ہمیشہ یہ کیوں شک ہے کہ ماما کے ہی گھر میں تمہاری دلہن موجود ہے؟ مورگن بولی۔ تم کچھ نیا تو کرتے۔ شارلٹ کے دانت ہی اندر نہیں ہو رہے تھے۔ نیا کیا؟ یہی کہ اچھلتے کودتے چھلانگے لگاتے اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر بھگا لے جاتے۔ اس کی لمبی سفید پوشاک اسے بھاگنے نہیں دے رہی ہوتی، تم اٹھا کر بھاگتے۔ ہر لڑکی کے اندر ایک ہیرو چھپا ہوتا ہے جو کچھ نیا کرے، تو تم خوش قسمت ہو، تمہیں ہیرو مل گیا آلیان۔ آلیان ہنس پڑا۔ مورگن اٹھی اور کہہ کر میں شروع ہونے جا رہی ہوں۔ اس نے مائک اٹھایا اور کچھ ابتدائی الفاظ کہے، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر وہ شروع ہو گئی آلیان اور ویرا کی فرضی داستان عشق سنانے۔ ایک دن ایک لڑکی اپنی ہی دن میں سائیکل چلاتی جا رہی تھی کہ ایک بھلکڑ سے لڑکے کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ لڑکی ویرا، لڑکا آلیان۔ شارلٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سب گردن موڑ کر آلیان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آلیان کو بھی مسکرانا پڑا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، کہہ سکتے ہیں سائیکل کی پہلی ٹکر۔ ایک رات ویرا اپنے گھر جا رہی تھی، کچھ گنڈے اس کے پیچھے آئے، انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ ٹھیک اسی ٹائم ادھر آلیان آ گیا۔ بالکل فلموں کی طرح ہوا۔ ہیروئن ننھی سی بچی بن جاتی ہے اور پھر ہیرو اپنا کام جاری کرتا ہے۔ مطلب ہیرو کے ہوتے ہیروئن بہادری نہیں دکھاتی۔ آخری جملہ شارلٹ نے سرگوشی کی صورت کیا۔
ہونڈوں پر ہاتھ رکھ کر ہال میں تالیاں گونج پڑیں۔ آلیان نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ کیا کر رہی ہے شارلٹ؟ ماما کا اس کے بارے میں خیال بالکل ٹھیک ہے۔ جارڈن کی جگہ اسے فلموں میں کام کرنا چاہیے، دوسری مسٹر بین آرام سے بن جائے گی۔ مورگن کے الفاظ اور انداز پر آلیان بلند کہکا لگا کر ہنسا۔ خدا کے لیے ایسے ہی کہکے لگاتے رہا کرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ مورگن نے محبت سے اس کی تھوڑی کو چھو کر کہا۔ آلیان نے ویرا کو اٹھایا، اس کی ناک سے پیشانی سے خون صاف کیا، اسے ساتھ گھر تک چھوڑنے آیا، جبکہ اس کو ٹیکسی بھی تو کروا کے دے سکتا تھا۔ کہانی یہاں شروع ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں تاکہ آپ کا تجسس برقرار رہے۔ ویرا کو ایک اور لڑکا بھی پسند کرتا ہے جو اپنے کالج کا باکسر ہے، اور آلیان کو ایک امیر باپ کی بیٹی پسند کرتی ہے جو کرائے کے گنڈوں سے لوگوں کا خلیہ بگاڑنے کو برا نہیں سمجھتی۔ تمہیں یاد ہے میری شادی پر تم نے گانا گایا تھا گٹار کے ساتھ؟ آلیان پارٹی میں موجود کسی اور کے لیے پرفارمنس دے رہا تھا، ہمارے لیے نہیں۔ لیکن میری شادی میں تو ویرا تھی ہی نہیں، مورگن گلاس سے منہ لگاتے ہوئے کہا۔ باکسر کو معلوم ہو چکا آلیان کا وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آلیان پر ہلہ بول دیتا ہے۔ شارلٹ ساتھ ساتھ اداکاری بھی کر کے دکھا رہی تھی۔ شارلٹ کی شادی میں ویرا موجود تھی، اور میری فرمائش پر بھی تم نے گانا نہیں گایا تھا۔ اس کا انداز ایسا ہو گیا تھا، اس نہماک سے اسے دیکھ رہے تھے کچھ نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ویرا کومے میں تھی نا۔ شارلٹ کا تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا باتوں باتوں میں کہانی بن لینا۔ ماما کو وہ ہنسا کر دوہرا کر دیتی تھی، جھٹ پٹ کہانی بنا کر سنا دیا کرتی تھی، جس میں امرہ پاکستان آ گئی اور آلیان اس کی تلاش میں پیچھے جاتا، لیکن سب اس نے مزاحیہ انداز میں کیا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد انہیں گھر تک چھوڑنے اور ہال تک واپس آنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس بار دلہا بھاگے گا۔ ٹھنڈ میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ دوسروں کے سامنے نارمل بن کر رہنا آسان نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں وہ سائیکل کو چلاتا رہا۔ ماما مہر کا وکیل کیس ہینڈل کر رہا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ولید البشر باز آنے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھنڈی رات اس کی سوچوں کی گواہ بنی۔ کیا وہ کے لیے اس وقت سائیکل چلا رہا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے شارلٹ نے ہال میں کیا کہا؟ اس کی اور ویرا کی محبت بھری داستان سنائی ہے۔ اس کی کہانی میں کرداروں کے نام بدل دیے گئے۔ کہانی میں ایک کردار کی موت ہو تو دوسرا خود مر جاتا ہے۔ موت کہانی میں ہو یا حقیقت میں، اسے خوشامدید نہیں کیا جا سکتا۔ موت سایہ بن کر آئے یا سایہ بن کر ساتھ لے جائے، اس کی نحوست کم نہیں ہوتی۔ امراہ کو پرانی امراہ کہہ کر بھی پکارا نہیں جا سکتا، مگر امراہ دادا کے ساتھ پرانی امراہ بن کر باتیں کرتی رہی۔ دادا اس کے لیے پہلے جیسے ہوں گے، مگر وہ دادا کے لیے پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ باتیں کرتے دادا کو اب کئی بار پوچھنا پڑا، سن رہی ہو امراہ؟ وہ سر ہلا دیتی۔ واجد سارے گھر کو پینٹ کروا رہا ہے اور تمہارے لیے عماد کا کمرہ خالی کروا کر ڈیزائنر کو بولا اچھے سے ڈیکوریٹ کرو، میری بیٹی آ رہی ہے، بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہے اب تو، تمہیں سب بدلہ ملے گا، خوبصورت ہو گیا، بہت سے پھول بھی لگوائے، واجد کہہ رہا تھا تمہیں نیو کار بھی لے دے گا، اور ہاں میں تمہیں پارک لے جایا کروں گا، تم وہاں سائیکل چلانا۔ خاندان سے واجد نے رابطہ ختم ہی کر دیا ہے، بہت کم آنا جانا ہے ویسے بھی۔ اب تم خود سمجھدار ہو گئی ہو، خود کو بدل لیا ہے، اب معاشرے کو بدلنا ہے، سن رہی ہو امراہ؟ جی دادا جان۔ اس نے سنا نہیں بھی ہوتا تو ویسے حامی بڑھتی اور گہرا سانس لیتی۔ اچھا بتاؤ اب میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، وہ سوچ میں پڑ گئی، آپ نے کہا حماد نے ہیوی بائک لے لی، وہ چلاتا ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے۔ امراہ یہ تو میں نے 1 گھنٹہ پہلے کہا تھا، اس کا مطلب تم نے اس کے بعد نہیں سنا؟ سنی ہے دادا، ان کو اپنی باتیں دہرانی پڑتی، سائی کو بھی اس کے سامنے بات دہرانی پڑتی۔ میں تمہیں کل فون کر رہا تھا، تم نے بات کیوں نہیں کی؟ میں مصروف تھی سائی، وہ کینٹین میں تھی۔ سائی اسے ڈھونڈتا ہوا آیا۔ جب مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں تو کر لیتی، مجھے کال
मैं फिर भूल गई, इसने झूठ कहा। वो साई से बात करना ही नहीं चाहती थी। वो कई बार इनकार कर चुकी थी। वो बार बार इसरार करता। मैंने तुम्हारे लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली है। साई, मैं कह चुकी हूँ मुझे नहीं जाना। इसे गुस्सा आ गया। सारी यूनी जा रही है, तुम क्यों नहीं? बस नहीं, मुझे शौक नहीं है फुटबॉल मैच देखने का। मैच नहीं देखना, हमारे साथ ही बैठ जाना। साई, नहीं तो नहीं। अमरा, मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई जो तुम ठीक होने को तैयार ही नहीं? तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अहम है। हम सबकी अहमियत सिफर है। साई ने अफसोस से कहा। मेरे लिए तुम भी अहम हो साई। तुम एनॉन के साथ फ्रांस चली गई और मुझे इनकार कर दिया। अब खुद को ऐसे महदूद कर लोगी। अब तो तुम सबको अपना दुश्मन ही समझोगी। थोड़ी तफरीह कर सकती हो ना, मेरे ग्रुप के साथ चलो। साई, तुम मुझे बेजा मजबूर कर रहे हो, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। चलो मजबूर ही सही, हर एक मरा जा रहा है जाने के लिए। सारा मैनचेस्टर खाली हो जाएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा, देख लेना। साई, तुम सब जा रहे हो ना, तो खाली मैनचेस्टर की हिफाजत के लिए मुझे छोड़ जाओ। और अब मुझे कहीं मजा नहीं आता। साई, बहुत बार की तरह तुम मुझे फिर इनकार कर रही हो अमरा। अमरा इसकी तरफ देखकर हैरान रह गई। इस जमीनी फरिश्ता जो हमेशा साथ रहा, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, जो हर वक्त इसके साथ मेहरबान रहता। कॉल ने बस इतनी मेहरबानी की, फ्रेशर्स को भड़का भड़का कर इनसे मुख्तलिफ खेलों में टिकट देकर काफी पैसे इकट्ठे कर रहा था। आलियान जाना नहीं चाहता था। कॉल इसे ले जाए बगैर छोड़ नहीं रहा था। मुझे पता है ट्रॉफी इंग्लैंड की है। अच्छा, तो बिना देखे ही पता कर लिया? आलियान ने दांत निकाले। जवानी में तुम बिना दांत अच्छे नहीं लगोगे। ट्रॉफी हमारी है, इसलिए हम ब्राजील जा रहे हैं। ब्राजील चलोगी अमरा? कॉल अमरा के पास भी आया इसे मनाने। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमरा ने बहाना बनाया। मेरे पास हैं, वो मुस्कुराया, जिसकी वजह से इसने लाइब्रेरी का भारी फाइन भरा था। वो इसे अपने पैसों से इसे ब्राजील ले जा रहा था। अमरा ने इसे नरमी से देखा। तुम बहुत अच्छे हो कॉल, मैं बुरा भी बन जाऊंगा अगर तुम नहीं गई तो। वो मुस्कुरा दी और बैग से चॉकलेट निकालकर इसके आगे की, जो इसने पकड़ ली। तुम एक खुशकिस्मत इंसान हो क्योंकि तुम कॉल हो। ये कहकर वो लाइब्रेरी से निकल गई।